یہ اپوزیشن کو ایک ایک کا نام لے کر کہ تم میرے نشانے پہ ہو، میں تمہیں گولی لگاؤں گا، گولی سے اڑاؤں گا۔ اب یہ ہے ملک کا پرائم منسٹر۔ چلو اگر ملک کے لیے اچھے ہوتے، جس طرح انہوں نے وعدے کیے تھے کہ 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دوں گا، نوجوانوں کو سبز باغ دکھایا، غریبوں کو سبز باغ دکھایا کہ 50 لاکھ لوگوں کے گھر بنا کے چابیاں ان کے حوالے کروں گا، اور روپے کو ڈالر کے مقابلے میں مضبوط کروں گا، 50-60 تک لاؤں گا، اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹ، صنعتوں کا جال بچھاؤں گا، سڑکوں کا جال بچھاؤں گا۔ ملک اتنا ترقی کرے گا کہ باہر سے لوگ آ کے یہاں نوکریاں کریں گے، اور ہم باقی ملکوں کو قرضے دیں گے۔ لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ قرضے لے کر، بھیک مانگ کر، پھر بھی بجٹ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا آدمی، ایسا شخص، نہ اس کا کوئی ذاتی کریکٹر ہے، کوئی ذاتی کردار ہے، نہ اس پارٹی کا کوئی اجتماعی کردار ہے، نہ انہوں نے ان دعووں میں سے کسی پر عمل درآمد کیا ہو، بلکہ ملکی معیشت کو تباہی کے دہانے پہنچایا۔ اب اگر یہ مزید برقرار رہتا ہے تو آپ کے خزانے میں ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے۔ کنگال کر دیا ہے ملک کو۔ سعودیہ سے زکوٰۃ کے پیسے مانگنے گئے، زکوٰۃ کے پیسے سے بھی کوئی ملک چلتا ہے، کوئی ریاست چلتی ہے، اور وہ بھی پاکستان جیسی بڑی ریاست۔ آج غریب اس کی قوت خرید جواب دے چکی ہے۔ غریب کا کوئی گھر کا فرد بیمار ہو جائے تو اسپتال کے دروازے پہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اپنے بچوں کو علاج کرنے کے لیے۔ غریب کا بچہ اسکول نہیں جا سکتا۔ آج بھی میرے اندازے کے مطابق 1.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جاتے۔ کون ہے مجرم؟ یہ 4 سال میں اگر وہ کچھ نہیں کر سکا تو 1 سال میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی اپوزیشن والوں نے تحریک عدم اعتماد کیوں لائی ہے؟ اب یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں کہ ایسے نااہل، نالائق، میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے روز اول سے اسے نالائق بھی کہا ہے، نااہل بھی کہا ہے۔ دیکھیں، کسی شخص میں بھی اگر اہلیت ہوتی ہے اور کسی ایسے بڑے منصب پر وہ فائز ہوتا ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کو ترقی دے، ترقی کے لیے سوچے، منصوبے بنائیں، باہر دنیا سے بات کریں، اور
انویسٹر یہاں لائے اپنے ملک میں، انویسٹمنٹ ہو. آپ اگر چیک کریں روز اول سے 8 تک مسلسل پرائم منسٹر، وزیر داخلہ اور ان کے کئی منسٹر مسلسل اپوزیشن کی کردار کشی پر لگے رہتے ہیں اور روزانہ دھمکی دیتے کہ میں تمہیں دیکھوں گا، کہ میں تمہیں دیکھوں گا. یہ وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں یا بدماش ہے؟ ایسے بدماش، ایسے قماش کے لوگ پاکستان کی سیاست کو بدنام کیا ہے. پاکستان کی سیاست میں بھی انارکی پیدا کی ہے. اس لیے متحدہ اپوزیشن نے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. کرپشن کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں چینی چور کون ہے؟ آٹا کس نے چوری کیا؟ اور اس وقت جو تجزیے سامنے آ رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ پورے 70 سال میں اتنی ڈاکہ زنی نہیں ہوئی، معیشت پہ نہیں ڈاکہ ڈالا گیا، قومی خزانے کو نہیں لوٹا گیا جو اس 4 سال میں قومی خزانے کو ٹیکے لگے ہیں، جھٹکا لگا ہے. لیکن بڑے صاف شفاف، اور میں صدقے جاواں عدالت کا کہ وہ بھی کہے کہ جی یہ تو امین ہے، امانت دار ہے. ان کی تمام خرابیاں کہاں گئی؟ تو اس کلچر کو بریک کرنے کے لیے اور ایسی حکومت کو تختہ دار پر پہنچانے کے لیے اپوزیشن کی جماعتیں ہم سب متفق ہیں، اور انشاءاللہ عنقریب عدم اعتماد پر اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے گا اور متحدہ اپوزیشن اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. مولانا صاحب یہ بتائیے گا، جیسے کل شیخ رشید صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے تحریک عدم اعتماد بنا رہی ہے. کل شیخ رشید صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس طرح سے اپوزیشن تحریک عدم اعتماد بنا رہی ہے، وہ بے شک لائے. صرف ہم اتنا کہتے ہیں کہ 1 سال اجرا کریں، اگر 1 سال اجرا نہیں کرتے تو 10 سال تک ان لوگوں کو مزید لائف میں لگنا پڑے گا. اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ ہم شیخ رشید کو کہتے ہیں کہ تم 10 دن انتظار کرو، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، اور وہ سفید بال جو آپ دیکھ نہیں سکتے ان کی سفیدی تمہیں نظر آئے گی. اصل یہ ہے بات کہ کل ہم ایک جہاز سے اتر رہے تھے اور وہ ذرا آگے تھے، میں پیچھے اپنے ترتیب سے جا رہا تھا، تو ایک لڑکا دوڑ کے اس سے سیلفی لی اور اس کو کہا کہ میں آپ کا بڑا فین ہوں. اور وہ جب وائرل ہوا تو شیخ رشید صاحب نے، کسی دوست نے مجھے بتایا کہ حیدری صاحب مجھ سے سیلفی لے رہے تھے یا مجھے زبردستی روکا سیلفی لینے کے لیے. میں نے کہا تم کون سے خانہ کعبہ کی امام ہو، کون سے ملک کے ولی اللہ ہو، تمہاری قد کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں اپنے پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں پورے ملک کا. اب آئندہ الیکشن میں تمہیں پنڈی والے بھی انشاءاللہ تھوکیں گے. تو اس طرح کی غلط بیانی کرنا، مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری تصویر لینے کی یا تمہارے ساتھ ملنے کی، بلکہ اس موقع پر میں نے
ان کو کہا کہ تم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے اور پارلیمنٹ لاجز کا تقدس پامال کیا ہے. پارلیمنٹ لاجز میں مرد حضرات کے ساتھ خواتین بھی رہتی ہیں اور 90 کے قریب خواتین رہتی ہیں وہاں, MNA اور سینیٹرز ہیں, اور تم نے ہلا بول دیا. کون سی تقریب کاری ہو رہی تھی؟ تمہیں کوئی اسلحہ ملا؟ اداروں کی بےعزتی کرنا تمہارا شیوہ ہے, لیکن وقت آئے گا انشاءاللہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور تمہیں پتہ لگے گا کہ آئینی اداروں کا تقدس پامال کرنا اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے. مولانا صاحب آپ نے کہا تھا کہ اپوزیشن مدعے اور ایک پیج پہ ہیں. اگر آپ لوگ مدعے اور ایک پیج پہ کیا ابھی تک آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سب سے پہلے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آئیں گے یا اسپیکر کے خلاف؟ جس میٹنگ میں میں خود موجود تھا اس میں طے یہی ہوا تھا کہ ہم پہلے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر باقی معاملات. کل PDM کا اجلاس ہے پھر, اور اس کے لیے میں ابھی جا رہا ہوں, تو دیکھیں مزید کیا طے کرتے ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ مرکز میں اتحادی جماعت ہے بلوچستان عوامی پارٹی, اگر وہ بلوچستان میں نہ اس تبدیلی کے لیے تقاضا کرے, شرط رکھے مرکز میں آپ کا ساتھ دیں, اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے کہ آپ شرط مانیں گے دوبارہ نہ اس تبدیلی کے لیے حصہ بنیں گے؟ دوسری بات, اتحادی جماعتیں جو 4 اتحادی جماعتیں ہیں, خاص طور پر PDM ہے, DDA ہے, ان کے ساتھ اپوزیشن نے کیا یقین دہانی کرائی ہے؟ ان کی کوئی شرط ہے, انہوں نے کوئی بات رکھی آپ کے سامنے تب ساتھ دینے دونوں نے اگر آپ کو ساتھ دے سکیں؟ دیکھیے, باپ کے جو دوست ہیں وہ مولانا صاحب سے ملے ہیں, لیکن میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی شرط رکھی ہے. جہاں تک حکومت کی اتحادی دیگر جماعتیں ہیں ان سے بھی ملاقاتیں رہی ہیں, MQM سے بھی رہی ہیں اور مسلسل ملتے رہتے ہیں. مسلم لیگ کاف والے بھی پچھلے دنوں تشریف لائے تھے, تو بات چیت تو سب سے ہو رہی ہے اور سب تنگ ہے حکومت سے, اور ہمیں یقین دہانیاں بھی کرا رہے ہیں کہ وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ووٹ بھی آپ کے پلڑے میں ہوگا. آپ ذرا انتظار کرنا ہے, ہمیں 2-4 دن مزید ساری چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی. لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر حکومتی اتحادی ہمارا ساتھ نہ بھی دے تو ہمارا حساب انشاءاللہ برابر ہے, اور ہم نے اس کی تیاری مکمل کی ہے, اور ان کے بغیر بھی ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہیں اور عدم اعتماد کامیاب ہو جائے. یہ بتائیں کہ جو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے جو اراکین ہیں ان کے خلاف آئین کے تحت کارروائی کریں گے, اور ساتھ وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگ انہوں نے توڑے ہیں. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ اپوزیشن والے بالخصوص جمعیت اپنے اراکین کے حوالے سے کیا لایا والا پائیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں حکومتی حلقے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے, وہ ووٹ دینے سے پہلے نہیں کر سکتے, کیونکہ کوئی کارروائی جرم کے نتیجے میں ہوگا, ڈسپلن کی خلاف ورزی کے نتیجے میں ہوگا. جب کسی ممبر نے ابھی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی نہیں ہے تو تم کیا کارروائی کر سکتے ہو؟ نہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ خوف پیدا کر رہے ہیں, اور جو لوگ ڈنکے کی چوٹ پر ہمیں ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو ڈرانے کی ایک ناکام کوشش ہے. جہاں تک جمعیت علماء اسلام کے MNAs کی بات ہے, ہمارے MNA انشاءاللہ العظیم مضبوط بھی ہیں, محفوظ بھی ہیں, اور کسی مائی کا لال ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. آپ تک نمبر کتنے ہیں آپ کے پاس؟ 72 سے زیادہ ہیں, 172 سے. پنجاب میں تبدیلی کے لیے مولانا صاحب جہانگیر ترین اور عالم خان سے بھی آپ کا رابطہ ہے متحدہ اپوزیشن کا PDM؟ دیکھیے, رابطے تو رہے ہیں, ابھی بھی ہو رہے ہیں, اسی طرح مسلم لیگ کاف سے بھی, لیکن اب ہم نے فی الحال فوکس کیا ہے
नाम नहाद प्राइम मिनिस्टर को कि हम अदम एतमाद की तहरीक यहाँ कामयाब करें और उसके बाद फिर बाकी मामलात को देखें। मौलाना साहब ये होता है कि 2018 में इस्लाम ने और असरअंदाज वाले का नाम ले रहे हैं लोगों की वजह से इलेक्शन खराब हुआ है। तो अभी जो अगर हो रहा है इस पर भी वही लोग असरअंदाज हो रहे हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं? देखिए, जब मुदाखलत हुई तो उस वक्त हमने ये बात कही और कहते रहे और 15 मिलियन मार्च किए, आज़ादी मार्च किया। अब अगर वो क़ुव्वतें पसपा हुई हैं तो हम खामखा कहें कि आबेल हम मुझे मार। और अब वो कई बार उन्होंने बयानात दिए हैं और ये इदारा बहरहाल हमारे लिए भी काबिल एहतराम है, आइन के दायरे में रहकर अपने फ़राइज़ अंजाम दे। तो उन्होंने कहा कि जी हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हम न्यूट्रल हैं, इदारा न्यूट्रल है। तो हमने खैर मकदम किया कि जी इदारा है और उसका एहतराम होना चाहिए अगर वो अपने दायरे में रहकर अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। मगर इस न्यूट्रल का जवाब जाली प्राइम मिनिस्टर ने क्या दिया, उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल दिया कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब फैसला कौम करे, इदारे करे, हम क्या कर सकते हैं। मौलाना साहब, बलूचिस्तान में आदमी एतमाद की बात हो रही है। पिछली बार भी जो जान साहब खिलाफ एतमाद जमीयत को BNP का कलीदी किरदार रहा है, तो आप कद्दूस को सपोर्ट करेंगे या नई हुकूमत के साथ जमीयत जाएगी? देखिए, पिछली बार हम कोई सफ़ अव्वल का किरदार अदा नहीं कर रहे थे, बल्कि बाप के जो मेंबर थे वो टूट गए, वज़ीरों ने इस्तीफ़े दिए और फिर जब अदम एतमाद का ऐन मरहला आया तो जाम साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, किसी को वोट देने का शायद मौका ही नहीं मिला। तो अब भी जो हुकूमत बनी है हम अपोजिशन में हैं, BNP बेंगल हो, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और JUI। अगर ख़ुद वो टूटते हैं तो ये अलग सी बात है, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसी मुहिम जोई नहीं है कि जाम को हटाया, अभी कुदूस को हटाया, अभी किसी और को ले आए, ये हमारी तरफ से नहीं है। अगर वो खुद आपस में नहीं बनते तो फिर देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। नहीं, लोग इकट्ठा करें तो ये उसका जमहूरी हक है, आइन के दायरे में रहकर अगर लोग उसके अपील पर आते हैं तो हमें क्या इतराज़ है। जब हम लाते हैं तो हम अपना हक समझते हैं तो वो भी ले आए, देखते हैं कि कितने लोग आते हैं। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।